جب لیلۃ القدر آ جائے گی تو ہمیں معلوم کیسے ہوگا کہ ہم نے لیلۃ القدر کو پا لیا ہے؟ تو اس کی آسانی کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں لیلۃ القدر کی کچھ نشانیاں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا لیلۃ القدر کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ تو اس میں اتنی تو ہمارے لیے آسانی ہو گئی کہ ہمیں معلوم ہو گیا آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ بٹ جب ہم یہ رات پا لیں گے تو ہمیں معلوم کیسے ہوگا کہ یہی ایگزیکٹلی شب قدر کی رات ہے؟ تو وہ ہمیں اس طرح سے معلوم ہوگا کہ علماء نے اس کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں، کچھ علامات ہیں، ایسے سائنز ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہی رات شب قدر ہے۔ ان میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ اس رات کو آسمان جو ہے وہ کھلا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ اس رات میں اللہ رب العزت نے آسمانوں پر بادل نہیں آنے دیے۔ یہ رات بادلوں کے بغیر ہوتی ہے اور آسمان کھلا اور صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری علامت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت سمندر کا پانی میٹھا فرما دیتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی اس کی فضیلت ہے کہ لیلۃ القدر کی برکت سے سمندروں کے پانیوں کو اللہ رب العزت میٹھا فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری علامت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت شیطانوں کو آسمان پر شیطانوں کو ستارے نہیں مارے جاتے، یعنی کہ جو ستارہ ہم ٹوٹا ہوا دیکھتے ہیں یہ اصل میں شیطان کو مارا جاتا ہے۔ تو اس رات میں اللہ پاک نے اتنی رحمت فرمائی کہ اس کی برکت سے اس رات میں شیطانوں کو پتھر نہیں مارے جاتے، یعنی ستارہ نہیں مارا جاتا۔ اور اس کے بعد اس رات کی چوتھی اور پانچویں یہ علامت ہے کہ اس رات کے بعد جو سورج نکلتا ہے، یعنی جو سورج نیکسٹ ڈے جو نکلنا ہوتا ہے وہ سورج بغیر شعاؤں کے ہوتا ہے۔ وہ سورج بغیر شعاؤں کے نکلتا ہے، گویا کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح۔ اللہ پاک نے اس سورج کو بھی اتنا خوبصورت بنایا ہوتا ہے کہ اس میں شعاعیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوتا ہے۔ تو یہ علامتیں ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر پا لی ہے۔ اور لاسٹ علامت یہ ہے کہ اس رات میں جو موسم ہے وہ اللہ رب العزت معتدل رکھتے ہیں، یعنی نہ زیادہ سردی ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے، بلکہ موسم ماڈریٹ ہوتا ہے، معتدل اور اعتدال پر ہوتا ہے۔ جب ہمیں یہ سائنس نظر آ گئی تو اس کا مطلب ہے ہم نے شب قدر کو پا لیا۔ تو اب ہمارے لیے اور بھی زیادہ آسانی ہو گئی ہے کہ ہم ان چیزوں کو، ان علامتوں کو پہچان کر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہی ایگزیکٹلی شب قدر ہے۔ اور یہ بھی چیز علماء نے بیان کی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری علامات ہمیں ظاہر ہوں، کیونکہ علامات کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس بصیرت بھی ہونی چاہیے، وہ آنکھیں بھی ہونی چاہیے جس کے ذریعے سے ہم یہ ساری علامات دیکھیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ ساری علامات ظاہر فرمائے، بس ہمیں اس رات میں یہی کام کرنا ہے کہ اللہ پاک کو منانے میں لگ جانا ہے بس۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس رات میں بھی نعوذ باللہ غلط کاموں کی طرف اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ساری رات جاگتے تو ہیں، جاگنا ضروری نہیں ہے، اس رات میں اللہ کو منانا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس رات میں جاگ رہے ہوتے ہیں مگر جاگنا ان کا دوسرے طریقے سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ فلموں کے ذریعے سے رات جاگ رہے ہوتے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں، موویز دیکھی جا رہی ہوتی ہیں، پارٹیز کی جا رہی ہوتی ہیں، اور اسی طرح اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ کھانے پینے کی طرف دھیان ہوتا ہے، عورتوں کا ساری رات کچنز میں گزر جاتی ہیں۔ تو اس رات کو یہ تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ اس رات میں ہم نے لازمی کام یہ کرنا ہے کہ ان نشانات کو دیکھیں، ان نشانیوں کو دیکھیں، اور دوسرا یہ علامات کو چیک کریں کہ ہمیں شب قدر مل رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ پاک کو راضی کرنے میں لگ جائیں۔ تمام فضولیات اور گناہوں والے کاموں سے اپنے آپ کو لازمی بچائیں، کیونکہ اس رات میں جب عبادات کا ثواب 1000 مہینوں کے برابر ہو سکتا ہے، تو سوچیں کہ ایک چھوٹے سے گناہ کا جو عذاب ہے وہ کتنا بڑھ جائے گا۔ یہ بھی ایک سوچنے اور عقل میں آنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے کہ اگر ہم نے اس رات میں گناہ کیا تو کتنی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ اس رات کو پا کر بھی ہم نے اپنے رب کو راضی نہ کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس رمضان مبارک میں لیلۃ القدر عطا فرمائے
اور تمام برے اعمال سے، فضولیات سے، گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔